براہ راست آپ کو دکھائیں گے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن جو ہے کموڈٹی پرائسز اوپر چلی گئی. اور چوتھا ہمارے لیے جو کرائسس آیا وہ تھا افغانستان وار، جس میں پیس ہوا ہے. افغانستان میں جب امریکن چلے گئے تو ظاہر ہے یہ انہوں نے سارے ان کے ریزروز وغیرہ جو تھے وہ فریز کر دیے، تو اب یہ ان کی ڈپینڈنس ہمارے پہ بڑھ گئی. تو ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو کیسے ڈیل کیا؟ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، اور آئی ایم ایف نے ایک سخت پروگرام دیا اور پرائر کنڈیشنز کافی لگائیں. اس کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانا پڑا، آپ کو معلوم ہے، ڈی ویلیویشن کرنی پڑی کرنسی کی کیونکہ اوور ویلیوڈ روپیہ تھا. پھر انہوں نے یہ جو آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں اس میں ڈیفیسٹ جا رہا تھا تو اس کی پرائسز وغیرہ کو بڑھایا. اس سے یہ ہوا کہ گروتھ ریٹ جو کہ 5.8% کی بات کرتے تھے وہ گر کے نیچے آ گیا، اور اب جو ہم نے ری بیسنگ کی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ 3% پہ آ گئی. انفلیشن بڑھ گئی کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ انفلیشنری ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ گروتھ بھی جو سلو ہوئی، زیادہ سلو نہیں لیکن 2-2.5% تو سلو ہو گئی. ابھی اس سے ریکوری کر رہے تھے کہ کووڈ نے جو ہمیں امپیکٹ کیا اس کی وجہ سے جنہوں کو ریلیف دینی تھی ریلیف پیکیجز دیے گئے احساس کے تھرو. اس کے بعد لیکوڈیٹی دی گئی مارکیٹ میں، بیکاز کمپنیز کو ظاہر ہے پیسے چاہیے تھے، ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں لیکن لیبر کو انہوں نے پیسے دینے تھے. لیکن پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا جو اس وقت تو پاپولر نہیں تھا، لیکن بعد میں اب ساری دنیا وہی فالو کر رہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن میں نہیں کروں گا. انہوں نے پورا ٹارگیٹڈ جو ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے، اور کہا کہ کاروبار چلتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 کام اور کیے. ایک انہوں نے یہ کیا کہ ایکسپورٹس کو بڑھاوے کے لیے انسینٹو دیتے رہے، اسپیشلی ٹیکسٹائل میں ٹرف لے کے آئے، ان کو انسینٹیوائز کیا. دوسرا ایگریکلچر میں پیسے ڈالے، بیکاز ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گئے تھے. ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے تھے، شوگر بھی امپورٹ کر رہے تھے، دالیں اور ایڈیبل آئل تو پہلے ہی کرتے تھے، اس پہ بھی انہوں نے پیسے ڈالے. اور تیسرا کنسٹرکشن کو انہوں نے بڑھاوا دیا، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ مارگیج فائنانس شروع ہوئی، کیونکہ جو فور کلوجر لا ہے اس کو پرائم منسٹر نے بڑی مشکل سے ٹھیک کروایا کورٹس کے تھرو. اور اس کووڈ کو جس طرح ہینڈل کیا گیا، اکانومسٹ نے نارمل سی جو ان کی انڈیکس ہے 3 کنزیکٹو دفعہ انہوں نے پاکستان کو پہلے 3 پوزیشنز میں رکھا. ایک دفعہ 1 نمبر پہ رکھا، 2 نمبر پہ رکھا، 3 نمبر پہ رکھا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا کہ پاکستان از ون آف دی کنٹریز جس نے یہ جو کرائسس ہے بہترین طریقے سے مطلب اس کو ہینڈل کیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت تو لوگ بڑا شور مچا رہے تھے کہ یہ انہوں نے لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں کیے. اب یہ حالت آ گئی ہے کہ جو ملک ہیں، جو ایڈوانسڈ ملک ہیں، جس طریقے سے برطانیہ ہے، بورس جانسن نے بھی کہا ہے کہ ہم بند نہیں کریں گے، ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز کریں گے لیکن بزنسز کو بند نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب اب جو پی ایم کہہ رہے تھے پہلے، تو اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کی اس بات میں وہ آنا شروع ہو گئی. تو یہ جو انویسٹمنٹس کرتے رہے پرائم منسٹر اور یہ حکومت، اس سے یہ ہوا کہ 2021 کی 20 اور 21 کی جو جب سال آیا اس میں گروتھ جو ہے 5.37% ہوئی. اچھا، یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا اتنی گروتھ ہوگی، لیکن گروتھ ہوئی. اور اس کے بیچ میں ڈفرینٹ ایریاز مینوفیکچرنگ وغیرہ سے لے کے ایگریکلچر سروسز ساروں نے گرو کیا. اور اگر اس کو ری بیس والی فگرز لی جائیں تو وہ 5.57% ہے.
میں تو پری ری بیس کی بات کر رہا ہوں، جس کو 3.94 ہم نے کہا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، کیونکہ جون کے جو ایل ایس ایم کے نمبر سے وہ کافی ہائی تھے۔ اب کموڈٹی پرائس سائیکل جو ہے یہ دوسرا کرائسس ہے ہمارا، یہ 20 سال کی یہ مدت میں اس دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ایک ویو آئی ہے، اور ہماری جو 3-4 بڑی امپورٹس جو ہیں اس میں بہت بڑھاوا آیا ہے۔ پرائسز جو ہیں وہ تقریباً 85 سے 90% بڑھی ہیں۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ کوانٹٹیز بڑی ہوں گی، وہ نہیں ہیں، وہ بڑی ہیں، لیکن آئل پرائسز، کول، سٹیل، ایڈیبل آئل، یہ دالیں جو ہیں ان کی جو پرائسز جو ہیں یہ بڑی ہیں، اور یہ تو کئی تو ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ ابھی آپ جنوری 2021 کے بیچ میں کروڈ پرائس جو تھی وہ $42 تھی، وہ اب $87 ہے، مور دین 100%۔ اسی طرح ایڈیبل آئل جو 500 سے 600 ڈالر پر ٹن تھا، اب 1350 پہ پہنچا ہوا۔ تو انہوں نے مل کے ایک قسم سے جو ہمارے پر انفلیشنری جو امپیکٹ ڈالا ہے، بیکاز ہم تو یہ امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو خود یہ چیزیں ہیں نہیں، اور اس کی وجہ سے نہ صرف انفلیشن بڑھی ہے، اور یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ تیل کی جو پرائس ہے وہ تقریباً ایک قسم سے $10 بلین جو ہے وہ اس کی وہ صرف پیٹرول پرائز $10 بلین پہ چل گئی، جو کہ تقریباً 4-5 بلین پہ ہوتی، تو ڈبل ہوگی۔ اسی طرح ایڈیبل آئل ڈبل ہو گیا، مور دین ڈبل۔ تو اس نے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر پریشر ڈالا، لیکن ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی، وہ تقریباً 25 سے 29% بڑھی ہیں، ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی ہیں، تو ان ساروں نے یہ سہارا دیا ہمیں، اور اس لیے ہمارے جو حالانکہ کچھ پریشر ہمارے روپی پہ پڑا، لیکن ہمارا جو ریزروز ہیں وہ کم نہیں ہوئے، ہمارے جو روپے مطلب انٹرنیشنل ریزروز ہیں اس میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی۔ اب چوتھا جو ہے افغانستان کا کرائسس ہے۔ افغانستان کے کرائسس میں ظاہر ہے جب ان کو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہی چیزیں تو وہ جو آ کے ہمارے سے ہی لینا شروع ہو گئے، انہوں نے ہماری مارکیٹ سے ڈالر اٹھانا شروع کیے، اور اس کے تھرو ہی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے۔ ہم نے ظاہر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک تو ہمیں ان کے ساتھ سمپتائز کیا، بیکاز یہ تو ظاہر ہے نا، اگر ان کو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہی تو ہم تو ایک قسم سے ان کے ہمسائے ہیں، اور ان کی فیملیز کے آدھے لوگ تو ہمارے کے پی میں رہتے ہیں اور بلوچستان میں رہتے ہیں۔ تو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے کئی چیزیں جو ہمارے سے روپے میں لے لیں، تاکہ کم از کم ہمارے روپے پہ پریشر کم ہو۔ ان کو تو وہ چیزیں جانی ہیں۔ اب یہ بھی ہے کہ کئی چیزیں وہ ازبکستان سے لیتے تھے، یوکرین وغیرہ سے لیتے تھے، گندم وغیرہ، ادھر بھی ایک کرائسس آیا ہوا ہے، بیکاز وہاں بھی یہ ایک قسم سے شارٹیجز ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال میں تو ہم کافی اس میں کامیاب ہوئے۔ تو باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن ہے کہ گروتھ ہو رہی ہے، 5.57 جو ری بیسڈ ہے پچھلے سال ہوئی ہے۔ اب تجزیہ یہی ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 4.5 سے 5% کی بات کر رہا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ہم تقریباً 5% پہ ضرور کر رہے ہوں گے۔ کیوں کریں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری ریکارڈ جو ہے، ہماری جو ہے ایف بی آر کی جو ہے ہمارے ریونیوز بڑھ رہے ہیں، بجلی جو ہے وہ 13% سے اس کی یوٹیلائزیشن بڑھ گئی ہے، اسی طریقے سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں۔ تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے، اور بمپر کراپس ہیں، تو ایک تو گروتھ ہو رہی ہے، دوسرا ایکسپورٹس جو ہیں وہ منتھلی بیسس پہ $2 بلین ہوتی تھی بہت عرصے تک، اب $3 بلین پر منتھ ہو رہی ہیں۔ پہلے جو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کلوز ٹو $3 بلین، اگر آپ اس کے بیچ میں آئی ٹی بھی ڈال دیں تو وہ اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں۔ تو ہمارا خیال ہے کہ اس وقت
جو ہمارا ایک قسم سے ایسٹیمیٹ ہے کہ ہم $31 بلین کی گڈس کی ایکسپورٹ کریں گے اور تقریباً 3.5 ہم آئی ٹی کی کریں گے، تو انشاءاللہ وی آر آن ٹریک۔ اس کے بعد ریمیٹنسز ہماری بڑی وہ روبسٹ ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے سال وہ 29% بڑھی تھی، اس دفعہ وہ 11.5 سے بڑھ رہی ہیں، لیکن پہلے 6 مہینوں میں وہ بھی $15.8 بلین پہ ہوئی ہیں۔ ہماری مشینری امپورٹس ہیں، ٹرف کی وجہ سے اور باقی دوسری جو ہم لوگ انسینٹیو دیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مشینری لا کے لگا رہے ہیں، جس کے ہمیں بینیفٹ آنے والے دنوں میں آئیں گے۔ وہ بڑی ہیں، کچھ 11.8 بلین بڑی ہیں 2021 کے بیچ میں۔ پرائیویٹ سیکٹر ٹیک جو آف ٹیک ہے وہ ہائیسٹ ہے ان مینی ایئرز، 1.45 ٹریلین آل انکلوسیو۔ اسٹیٹ بینک سے ہم نے زیرو بورنگ کی ہے، 2019 سے ہم نے بالکل زیرو بورنگ کی ہے، بلکہ الٹا ہم نے 1.5 ٹریلین واپس کر دی۔ اس وقت 6 ٹریلین ہے، پہلے 7.5 ٹریلین ہوتا تھا، وہ واپس کر دی۔ کارپوریٹ پروفٹیبلٹی جو ہے 100 بڑی جو کمپنیز ہیں اس کی 929 بلین روپیہ ہے، ہائیسٹ۔ جو 2018 میں جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی وہ 500 اور میرے خیال میں 80 یا 82 تھی، یہ آلموسٹ اس سے کوئی 70-80% زیادہ۔ ٹیکس کلیکشن میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تقریباً 32 سے 33% زیادہ ہے پچھلے سال سے، اور اپنے ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہے، کوئی 12-13%۔ ایگریکلچر کی جو بھی آپ اس وقت جتنی بھی فصلیں ہیں وہ ساری ریکارڈ ہے، وہ پچھلے سال سے بہتر ہے۔ ایون آپ کی اس دفعہ کی جو کاٹن ہے وہ بھی پچھلے سال سے کافی بہتر ہے۔ تو اس سال میں جتنی بھی آپ کی ویدر وہ گندم ہے، شوگر کین ہے، آپ کا میز ہے، یا آپ کی یہ جو کاٹن وغیرہ ہے، یہ پچھلے یہ سب ریکارڈ ہیں اس دفعہ۔ تو اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ہم نے نچلے طبقے کو بالکل نہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کے لیے چھوڑ دینا، تو اس کے لیے احساس کے ہم نے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، جس میں احساس راشن جو پروگرام ہے وہ 20 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کے لیے ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو 1000 روپیہ مہینہ دیا جائے گا 3 چیزوں کے لیے، 30% ڈسکاؤنٹ پہ، گھی، دالیں اور آٹا۔ اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام جو میں نے شروع کروایا تھا، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ ابھی اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ٹیکنگ آف۔ اب تقریباً 1 بلین جو ہے اس پچھلے مہینے میں دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے 1 بلین تو ابھی شروعات ہے، کیونکہ ہم نے صرف کے پی اور بلوچستان میں شروع کیا تھا۔ اب پورے ملک میں ہم شروع کرنے والے ہیں، اور ہمارا یہ اندازہ ہے کہ ہم نے اس کو گریجولی 30 بلین جو ہے پر کوارٹر لے کے جائیں گے۔ اگلے 1-2 کوارٹر میں 30 ارب روپیہ پر کوارٹر، بیچ میں 10 بلین پر منتھ ہوگا۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کیا لونز ہیں، کاشتکاروں کو انٹرسٹ فری لونز ہیں، مارک اپ فری لونز ہیں، کاروبار کے لیے اربن ایریاز کے گھرانوں کو 5 لاکھ کے لیے فری لونز ہیں، اس کے بعد ان کے گھروں کے لیے 27 لاکھ روپے کے منیمم اس کا سروس چارج پر لونز ہیں، اور ظاہر ہے وہ صحت کارڈ تو ہم دے ہی رہے ہیں، اور ہم اسکل ڈیولپمنٹ بھی کریں گے۔ تو یہ بھی ہم نے کہا کہ ہم نے جو نیچے جو ہے نچلے طبقے کو بھی ہم نے اس کو کور کیا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارا ایک ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ تکلیف میں ہے، اگر ہم اس کو نہیں مطلب ریکگنائز کریں گے تو ہم کسی اور دنیا میں پھر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے ہمارے اربن جو ہے، ایک تو سیلریڈ کلاس کی انکم جو ہے، یہ باقی تو ایگریکلچر کی انکم بھی بڑھ گئی ہے، بڑی بڑی صنعتوں کی بڑھ گئی ہے، انہوں نے اپنے امپلائیز کو دے دیا ہوگا پیسے، سروس سیکٹر میں بھی انکم بڑھ گئی ہیں، لیکن ہمارا جو سیلریڈ کلاس ہے اور وہ جو اربن جو لوور مڈل کلاس ٹو مڈل کلاس ہے، وہ اس وقت سفر کر رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے، اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں جو ان کو ٹارگٹ کریں گے۔
ان کی انکمز کو بڑھائیں گے تاکہ وہ کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو اس وقت سپر سائیکل کموڈیٹیز کا ہے یہ کب نیچے آئے گا، بیکاز یہ ہمارے پہ منحصر نہیں ہے، یہ دنیا کے بیچ میں سپلائی ڈیمانڈ کا چکر چل رہا ہے، اور اس وقت رشیا اور جو یوکرین کی سچویشن ہے اور بھی کئی ایسی جو ہیں وہ جو ہیں جو چل رہی ہیں مطلب اس انٹرنیشنل جو چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ سپر سائیکل جو ہے اگلے 2-3 مہینے میں نیچے نہ آئے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے سارے جو ہمارے سیگمنٹ سوسائٹی ہیں ان کے لیے ان کی انکم بڑھائیں. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا آپ کو آج کہنے کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ صحیح سمت میں جس طرح ہم چاہ رہے تھے اسی طرح چل رہی ہے، جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو ہم نے کیسے وہ ہم ٹیکل کر رہے ہیں، اور آپ سے تاکہ گفتگو ہو اور آپ کو کلیئرٹی دی جائے کہ جو یہ ہمارے لوگ جو ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے ان کو ہیلپ کریں گے اور وہ بھی ہم ہیلپ کریں گے. سو بہت بہت شکریہ. پلیز کوئی سوال ہوں گے. سر میں نے آپ سے پوچھنا سر کہ آئی ایم ایف کا بورڈ کی میٹنگ ہے، پاکستان نے ریکویسٹ کر کے ڈیلے کروائی ہے، اور جو اس کی امینڈمنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ سینٹ میں کب تک آپ اس کی اپروول جو ہے وہ کریں؟ دیکھیں یہ بالکل ہم نے کیا ہے، ہم نے ریکویسٹ کیا تھا، بیکاز ورنہ تو آج کی ڈیٹ جو ہے اس میں بدھ کی ڈیٹ کو یہ ہمیں سینٹ سے پاس کروا دینی چاہیے تھی، جو کہ اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ چند دن ہمیں اور دے دیں، تو انہوں نے ہمیں دیور کائنڈ انف سے کہ ہاں جی 2 تاریخ تک آپ کر لیں. تو ہمارے پاس اب چند دن ہیں، انشاءاللہ انہی دنوں میں ہم سینٹ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی اپروول لے لیں گے. جی شہباز رانا صاحب. جی شہباز. سر اسٹیٹ بینک نے جو نئی ریگولیشن انٹروڈیوس کروائی ہیں جس میں جو ساورن ڈیٹ ہے وہ رسک فری نہیں ہے، ایز اے بینکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے، اور ایز اے فائنانس منسٹر آپ کی جو بورنگ کاسٹ ہوگی اس کی اوپر اس کی کیا امپلیکیشن. سیکنڈلی گروتھ کا ISPR 9 کی بات کر رہے ہیں. ISPR 9 میں وہ جو ان کا ECL 3.1. جی میں سمجھتا ہوں. جی دوسرا سر آپ جو ہمارے مڈل انکم گروپ کی آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور پرائم صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں رکھی، آپ کے پاس فسکل اسپیس کہاں ہے اور کیا ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے اسی میں بیٹھ کے فرمایا تھا کہ آپ جو ایڈیبل آئل ہے اس کے ٹیکسز کم کریں گے تاکہ ان سے پیسے کم آئیں، لیکن آپ کے پاس اسپیس میں ڈائریکٹ ایشوز تھے، تو آپ کیسے مڈل انکم گروپ کی ہیلپ کریں گے؟ اسپیسیفکس کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ISPR جو 9 ہے نا، یہ تو انٹرنیشنل ہے، یہ 2019 سے چل رہا ہے. اس کی انہوں نے کہا تھا کہ امپلیمنٹیشن ہے ابھی ہوگی. تو ظاہر ہے وہ تو یونیورسل ہے، لیکن ظاہر ہے ہم جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا رسک ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک سے ہماری گفتگو ہوگی کہ اس کو ہمیں اس طریقے سے یہ رسک کو ٹریٹ نہیں کریں گے جس طرح باقی کمرشل ڈیٹ کو کرتے ہیں. تو وہ تو اس طرح ہینڈل ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے جو کی بڑی اچھی بات کی کہ دیکھو یہ ہمارے لیے جو ہے یہ جو بھی ہم کریں گے وہ ایک ڈیفائن ہمارے پاس ریسورسز ہیں. تو ہم ایک سائڈ سے جب ہماری بڑھ رہی ہے اپنا جو انکم جو ہے وہ ہم ٹارگٹ سے زیادہ ہیں، تو ہم ایک we'll have to be very innovative to use this extra cash throw off جو ہے اس کو ایسے طریقے سے کیا جائے جس میں لوگوں کی انکم بھی بڑھیں، اور اس کے بعد یہ ہے ہمارے جو بجٹ پہ بھی کچھ زیادہ زور نہ آئے. تو یہی میں اسپیسفکس میں تو ابھی نہیں جا سکتا ہوں، چند ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں، آپ کو ایک ہفتے کے اندر یہ پتہ چل جائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. انشاءاللہ ہم we'll try to وہ کہتے ہیں نا وہ شام کو بھی ماریں گے اور لاٹھی بھی نہیں توڑیں گے. جی 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 آپ نے بھی فرمایا ہے کہ افغان سچویشن کے باعث افغانستان نے پاکستان کی مارکیٹ سے ڈالر اٹھانے شروع کی. سر ایک چیز کا فکر بتا رہے کہ افغانستان نے پاکستان کی مارکیٹ سے اتنا فکر اٹھایا ہے. سیکنڈ نمبر پہ سر پاکستان کو خود ہمیں $24/7 کی ضرورت ہے، تو ہمیں کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جو اسی وقت کہ افغانستان پاکستان کی مارکیٹ سے ڈالر نہ اٹھا سکتا. اگر یہاں سے ساز و سامان کی خرید و فروخت
लोकल करेंसी में किया फिगर्स देखें पहले एक वक्त में कोई तकरीबन इट वाज एट $20 million अ डे, इस किस्म की फिगर्स थी शुरू के बीच में, 20 मिलियन डॉलर पर डे की फिगर्स की थी। लेकिन उसकी हमने सदेबाद किया और हमने कहा कि डिक्लेरेशन जो जब करेंसी डिक्लेरेशन नहीं होगी उसके तो फिर आप वो यहाँ से अकाउंट्स में डाल के नहीं आप ट्रांजैक्शन कर सकते। लोग क्या करते थे, मार्केट से लेके इसी इधर डाल देते थे और उसके बाद उसकी एलसीआं वगैरह खोल देते थे। दूसरा ये है कि जो आपने कहा कि उसकी तो एक तो हमने उसको वो कंपलसरी कर दी, सीडी जो है उसको कंपलसरी कर दिया। दूसरा मैंने अभी आपको कहा कि हमने फिर कहा कि ये जो यहाँ से इंपोर्ट्स कर रहे हैं उनको रुपए में कर दिया जाए। उसमें कुछ चीज़ें तो पहले ही अलाउड थी, अभी हमने कुछ और कर दी हैं जिसमें अब राइस है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं अब हम लोगों ने कर रही हैं। और हम ये भी सोच रहे हैं इसको और भी ये बढ़ावा दिया जाए और बार्टर ट्रेड की जाए उनके साथ, क्योंकि बार्टर हम उनसे भी तो हम इंपोर्ट करते थे ना कई चीज़ें। तो हमारा काम है उस बार्टर को भी लेके जाना ताकि अपने ऊपर से प्रेशर जो है वो डॉलर से उठाएं। तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे लिए है, लेकिन हम कर रहे हैं और इसमें कुछ फ़र्क हुआ है। जैसे हमने सीडी जो है वो उसका कंपलसरी कर दिया, उस पर रुपए पे कोई सैलरी इफेक्ट आया। आपने देखा होगा कि एक वक्त में जो आपका इंटरबैंक रेट था और आपका जो कर्व रेट था उसमें काफ़ी फ़र्क था, फिर वो आके अभी बिल्कुल $1.5 रुपये पे आ गया तकरीबन। तो ये उसकी वजह है जी। ये नुमाइंदा कि आपकी नैब की काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं, नैब का जो प्रोसीजर है उस पर आप तनकीद करते रहे हैं। तो अभी जो नेशनल की रिपोर्ट है ये पाकिस्तान में करप्शन का जो परसेप्शन है उसमें इजाफा हो गया, बढ़ी करप्शन, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि नैब के जो रोजगार है, नैब का एहसास का जो मतलब उसमें क्लास में सेकेंडली थर्ड पार्टी ऑडिट की खिदमात देने का फैसला किया गया था। तो कितने साल का ऑडिट होगा इंडिविजुअल का, कितना पर्सन का, कंपनी का, कितने ये इस्तेमाल किए गए हैं? थर्ड पार्टी ऑडिट का तो मैं सवाल आपका नहीं समझाऊँ, लेकिन पहला सवाल देखें वो बड़ा आपने टॉपिकल सब्जेक्ट है। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो हमें हमारे पर जो किया उस तकरीबन 8 लोगों ने, 8 एजेंसीज़ ने इसके ऊपर कमेंट्री दी है। 7 ने तो जो पिछली दफ़ा की जो हैं वो उसको वहीं रखा है। जो इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट ने जो पिछला स्कोर था 37 का, और बाय द वे वो स्कोर था पिछले साल का, वो जो स्कोर था वो भी 37 था, और उसके बाद 20 का भी 37 था। अब उठा के उन्होंने उसको 20 कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।